سے ہو رہا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں تھی کہ عمران خان صاحب کو اتارا گیا، اس سے پہلے بھی بہت ساری گورنمنٹ کرائے گی. لیکن رجیم چینج کا ایک کانسیپٹ ایسا آیا کہ بیرونی سازش کے تحت موجودہ پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں وہ سہولت کاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد حکومتیں چینج کی جاتی ہیں، عوامی مینڈیٹ کے خلاف فیصلے کیے جاتے ہیں، بند کمروں میں فیصلے کیے جاتے ہیں. اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، اس کے اوپر بہت سمپل سی بات یہ ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے. جب تک آپ خود جا کے سی وی پیش نہیں کرتے کہ میں آپ کے بوٹ اچھے پالش کروں گا، میں آپ کی گاڑی پہ کپڑا اچھا ماروں گا، میں آپ مجھے گالی بھی دیں گے، میری بیٹی اٹھا کے لے جائیں گے، میں مجال ہے کہ چوں چرا کروں. تو نوکر کی نخرہ کی. ہاں، یہ 5-7 سی ویوں میں سے اس کی سلیکٹ کی جاتی ہے جو اچھا بوٹ پالشیا ہوتا ہے، تو وہ سی وی انہوں نے سلیکٹ کر لیتی ہیں. تو یہ مسئلہ سی وی پیش کرنے والوں کا ہے، مسئلہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا ہے جو ان کے سہولت کار باہر والوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو آج ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آج ہم نے، میرا ایک جماعت ہے، آپ کی دوسری جماعت ہے، آپ کو اگر گرانے کے لیے میں سہولت کاری کر رہا ہوں کسی باہر کے ایجنڈے کی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی کرسی کے ساتھ تو سنسیئر ہوں لیکن ریاست کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھیں، جب سے یہ گورنمنٹ آئی، انٹرنیشنل انویسٹر نے پاکستان میں آنا چھوڑ دیا، انویسٹمنٹ چھوڑ دی ہے. لوگ گھبرا گئے ہیں کہ یار ابھی ان کا کیا گارنٹی ہے کہ ان کی حکومت کتنی دیر چلے گی. عوامی رائے عامہ ان کی فیور میں نہیں ہے، یہ عوام میں آنے کے قابل نہیں ہے، عوام میں نکلنے کے قابل نہیں ہے. لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے، ان کی فیملیز باہر نہیں نکل سکتی، لوگوں کی فیملیز ان کی فیملیز کو تنگ کرنے لگ گئی ہیں. تو اس کا مقصد یہ، یہاں کیا برطانیہ میں بھی لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہ رہے. تو ایک انٹرنیشنل انویسٹر جب ادھر آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے کوئی گارنٹی مانگتا ہے کہ یار کوئی گارنٹی ہے کہ تمہاری حکومت رہے گی. تو جو خود مانگے تانگے کی حکومت لے کے آئے، کسی کو توڑ کے لائے، کسی کے ذریعے آئے، ان کے پاس اپنی کیا گارنٹی ہے؟ تو پاکستان تو پھر جائے گا ڈیفالٹ کی طرف، اور اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں نے اس کی تباہی کے دہانے میں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بالکل ایسی ہے. اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. گلگت بلتستان کے اندر بھی وفاق پنجاب اور آزاد کشمیر کے بعد رجیم چینج کی کوشش جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، کامیاب ہو چکی ہے، کامیاب، آلموسٹ کامیاب ہو چکی ہے، کیونکہ جو وزیر اعلیٰ تھے ان کو نااہل کروا دیا گیا. اس کے بعد ابھی جو صورتحال ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وفاق نظر نہیں آ رہا کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے اس سے. وفاق کی رجیم چینج سے اتنا نقصان نہیں ہے، پنجاب کی رجیم چینج سے اتنا نقصان نہیں ہے، کہ بھی بلوچستان کی رجیم چینج سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا کشمیر اور جی بی میں رجیم چینج سے نقصان ہو سکتا ہے. جی بی کے لوگ بائی چوائس پاکستانی ہیں. وہ اس وقت جب بندر بانٹ ہو رہی تھی تو اس وقت یہ نہیں کہا گیا تھا کہ گلگت آپ کو دے دیں گے. ڈوگرا راج سے گلگتیوں نے خود لڑ کے آزادی لی تھی، اور پھر اپنے دل و جان سے، یہ جتنے آپ کے نردرن لائٹ انفینٹری والے فوجی ہیں، جی بی اسکاؤٹس والے فوجی ہیں، ان کے باپ دادوں نے اپنے دل و جان سے پاکستان کا پرچم اٹھایا تھا. آج بھی آپ کی افواج میں سرو کر رہے ہیں. جی بی اسکاؤٹس والنٹریلی آیا تھا، این ایل آئی کی میجورٹی والنٹریلی خود آئے تھے جتنے وہاں کے لوگ ہیں گلگتی. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کی آواز کو میں نہیں سمجھتا کہ زور زبردستی باقی صوبوں کی طرح دبایا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس تو پنجاب میں ایک علاقہ ہے چھوٹا سا ٹیکسلا اور واد، جس کا لٹریسی ریٹ 100% ہے. گلگت جسے آپ صوبے کا درجہ دے رہے ہیں یا انتظامی اکائی کا درجہ دے رہے ہیں، اس کے 10 کے 10 اضلاع کا لٹریسی ریٹ 99% ہے. سر آپ وٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ہنزا یا اسکردو یا گلگت، نا آپ دیامر، گلگت اور دیامر، استور اور گزر کا ہی اگر دیکھ لیں تو وہاں کا لٹریسی ریٹ بھی اس طرح کا ہے. لوگ وہاں داند ڈنگر اپنے جانور بیچ دیتے ہیں، زمینیں بیچ دیں گے، زیور وہاں کی عورتیں بیچ دیں گی اور اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گی. بیٹے تو پھر بیٹے ہیں. وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو ایک ریڈی لگانے والا بھی نظر آئے گا تو اس نے بیچلرز کیا ہوا ہے. تو وہ جو جمہوری سٹرگل کرتے ہیں اس کو روکا نہیں جا سکتا، اور انڈیا اس کا بینیفٹ اٹھائے گا. انڈیا کہے گا کہ جی ہم جو جموں میں کر رہے ہیں، کشمیر میں کر رہے ہیں، جو لداخ میں کر رہے ہیں وہ جسٹیفائڈ ہے، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں. ایک چیز میں بتاؤں گلگتیوں کو، اس سے پہلے کہ کوئی وہاں ایک بہت بڑا موو اٹھے، پنجاب تمہارے ساتھ کھڑا ہے، کے پی تمہارے ساتھ کھڑا ہے. میں کبھی خود کو پنجابی نہیں کہتا، میری پہچان مسلمان ہے اور پاکستانی ہے، لیکن آج گلگتیوں میں بطور پنجابی کہہ رہا ہوں کہ میری سمپتیز
یہ بطور میڈیا والا میرا بھائی پنجاب کا ہے، اس کی سمپتیز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. بے شک. آپ لوگ ہمارے پاکستان کا اثاثہ ہیں. انشاءاللہ تعالی نوجوان طبقہ جب بھی گورنمنٹ میں آیا، جب بھی اللہ نے موقع دیا، ہم لوگ آپ کے جو رائٹس ہیں اور آپ کی امنگوں کے مطابق، میں نے تو گلگت میں کرم یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مستقبل کا صدر یا وزیر اعظم جو ہے وہ گلگت سے آئے، کیونکہ آپ لوگ ہمیشہ سے آئینی سٹیٹس کی بات کرتے ہیں کہ وہ بحال کیا جائے، ہمیں دیا جائے. ہم اس کے حق میں ہیں، اور کوئی اس میں حکام بالا میں سے ہو یا نہ ہو، وہ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ وہ 22 کروڑ پاکستانیوں کے جذبات کے ترجمانی کر رہے ہیں، کبھی بھی نہیں کر رہے. وہ لائے گئے ہیں جس طرح ماضی کی حکومتیں لائی گئی ہیں. پاکستان کی 22 کروڑ عوام اپنے گلگتی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے. آپ یہاں پر پنڈی میں پڑھنے آتے ہیں، کراچی میں آتے ہیں، لاہور میں آتے ہیں، آپ نے کبھی کوئی نہیں دیکھا ہوگا کہ آپ گلگتی ہے تو آپ سے نفرت کی، آپ سے زیادہ محبت کی جاتی ہے، کیونکہ آپ کا اخلاق پاکستان میں سب سے اچھا اخلاق ہے. سر آپ دیکھیں، آپ گھومنے پھرنے جن علاقوں میں بھی جائیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ کے لوگ سب سے پیارے ہیں، مہمان نواز ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن گلگت جا کے آپ کی مہمان نوازی بھی بھول جاتے ہیں. وہاں جا کے آپ دستک دینا کسی گھر پہ کہ جناب مجھے پانی چاہیے، میں مہمان ہوں، تو مجال کے کھانا کھلائے بغیر آپ کو بے شک ایسی ہے. وہاں کے لوگ بہت. شہید بھائی ایک چیز اور بڑی واضح ہے اس وقت، عوامی مینڈیٹ جو ہے عوام کی امنگوں کے مطابق قانون میں بھی ہے کہ بھائی جب اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں یا مدت پوری ہو جاتی ہے تو الیکشن کا حق عوامی حق ہے. عوام کا بنیادی حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کو حق رائے دہی یعنی ووٹ کا حق دینا چاہیے. پنجاب اور کے اندر ابھی تک الیکشن نہیں کروائے جا رہے. گلگت کے اندر بھی میں تھوڑا سا ایک چیز کا قائل ہوں، میں کبھی اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ پنجاب کے الیکشن پہلے ہو جائیں اور باقی بعد میں. اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، وفاق کو غیرت کر کے اسمبلی توڑ دینی چاہیے تھی اور اکٹھے الیکشن ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پنجاب اور کے میں پہلے ہو جاتے ہیں تو سندھ اور بلوچستان کبھی بھی پنجاب ڈومیننٹ گورنمنٹ نہیں چلنا دیتا. وہ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ زیادتی ہوئی ہے، پنجاب والے جیت گئے، اب ان کا سر رسوخ وفاق پہ بھی ہوگا اور ہمارے الیکشنز جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوں گے. تو یہ پھر صوبوں میں تفریق ہو جاتی ہے اور اسی میں دشمن کامیاب ہوتا ہے. کبھی اس نے آپ کو شیعہ سنی بنا کے لڑانا ہے، کبھی اس نے آپ کو بریلوی دیوبندی بنا کے لڑانا ہے، کبھی اس نے آپ کو اس چیز پہ لڑا دینا ہے کہ جی تسی سرائکی ہو تو میں پنجابی ہوں. اب تو بات یہاں پہ آ گئی نا، پنجابی پٹھان تو بہت پیچھے رہ گیا، سندھی بلوچی کی لڑائی تو بہت پیچھے رہ گئی، اب تو پنجابی سرائکی والا معاملہ بن گیا جو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو دشمن اس میں بہت کامیاب ہے اور ہم لوگ ابھی تک جو ہے نا وہ اپنوں کی ویڈیوز بنانے میں مصروف ہیں. اس تقسیم کا فائدہ سب سے زیادہ کس کو ہوگا، اور کیا پاکستان کا نقصان گلگت میں کی جانے والی جو ابھی کی جا رہی ہے رجیم چینج، اس کا کسی حکام بالا میں سے کسی کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مزید کتنا نقصان ہو؟ حکام بالا میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں گلگت کے بارے میں، اس کے امپورٹنس کے بارے میں. انہیں تو آپ جا کے ان سے پوچھیں نا، آپ وزیر اعظم کے پاس جائیں، ان کے گلگت کے اضلاع کتنے اور ان کے نام ذرا ہمیں بتا دیں. نہیں پتا ہوگا کسی کو. بلاول کے پاس جائیں، گلگت کے اضلاع کتنے اور نام بتائیں. ایون خان صاحب سے پوچھ لیں، اسے اسکردو، گلگت اور ہنزا کے علاوہ چوتھا نام نہیں پتا ہوگا. سر یہ اتنے سینسیئر ہیں یہ ساری بڑی جماعتیں، ان کو ان چیزوں کے بارے میں، گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کی امپورٹنس کے بارے میں، ان کی سوچ کے بارے میں، ان کی فکر کے بارے میں، ان کی ترجیحات کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. تو جب تک آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا، اور کیوں نہیں پتا ہوتا؟ جب آپ کو بنا بنا ایک سٹرکچر دے دیا جاتا ہے. اب مریم بی بی اس قوم کے مستقبل کا فیصلہ کر رہی ہے، بلاول اس قوم کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں، دبئی میں 2 خاندان بیٹھ کے 25 کروڑ مردوں کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. تو پھر what to talk about those 2-3 ملین گلگتیز؟ آخر میں گلگت والے بھائیوں کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ سر پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ پاکستانی ہیں، ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. ایک چیز یاد رکھیے گا، اس میں ریاست کا عمل دخل نہیں ہے، اس پہ 2-3 خاندانوں کا عمل دخل ہے. اس میں عمل دخل پنجابیوں کا نہیں ہے، بلوچوں کا نہیں ہے، سندھیوں کا نہیں ہے، پٹھانوں کا نہیں ہے، کشمیریوں کا نہیں ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان 2-3 خاندانوں کے خلاف علم بغاوت آپ وہاں بلند کریں، ہم یہاں بلند کریں گے اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنائیں گے جو اپنے فیصلے خود کرے گا، جو جھولی نہیں پھیلائے گا کسی کے آگے جا کے، اور انشاءاللہ جس کی ہاں اور نام اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. یہ ہم سب مل کے اپنے گلگتیوں کے ساتھ پاکستان کو اس مقام پہ پہنچائیں گے. تو نیور لوز ہوپ، کیونکہ آپ ہمت ہار گئے نا تو پاکستان نے گر جانا ہے. آپ لوگ ہمارا اثاثہ ہو گلگتیوں، آپ کا لٹریسی ریٹ ہمارا اثاثہ ہے. ہماری گلگتی بہنیں، ہمارے گلگتی بھائی، آپ کا ٹیلنٹ پاکستان کا قیمتی اثاثہ ہے.
کبھی ہمت نہیں ہارنی. پاکستان پائندہ باد. جی بہت شکریہ ناظرین. شہید سیلوی صاحب کے ساتھ کمر میں